میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف ٹاپکس پر درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور الحمدللہ اس پروگرام کی برکت سے آپ اگر چاہیں تو روزانہ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے ایک مخصوص ٹاپک پر درس قرآن سننے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یقیناً اگر ایک مسلمان غور و تفکر کرے تو یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر بیٹھے اپنی پاکیزہ کتاب کو سمجھنے، اس سے نتائج اخذ کرنے اور اس کی روشنی میں اپنا محاسبہ کرتے ہوئے آئندہ زندگی کے لیے ایک بہترین لاہ عمل تیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اگر سمجھا جائے تو۔ الحمدللہ ہم نے قرآن عظیم کے مختلف ٹاپکس پر دروس کا جو سلسلہ شروع کیا، اس میں ہم نے شروع میں اگر آپ نے غور و تفکر فرمایا ہو، یہ مسلسل دیکھا ہو، تو سب سے پہلے ہم نے ہدایت پر کلام کیا۔ اس کے بعد خود قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں کیا کیا بیان کیا، اس کی ہم نے تفصیل کافی حد تک بیان کی، اور جو معتد بہا اور قابل ذکر ٹاپک تھے اور زیادہ نافع ٹاپک تھے وہ ہم نے لے کر اس پر درس قرآن کی سعادت حاصل کی۔ اب جو انشاءاللہ ہم کچھ پروگرامز میں سلسلہ چلائیں گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے متعلق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا سمجھنا یقینی سی بات ہے کہ کما حقہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جیسے ہم کسی ذات کا تصور اپنے ذہن میں قائم کر کے تصوراتی اعتبار سے یا شکل و صورت کے اعتبار سے ایک معرفت حاصل کر لیتے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غور نہ کرو، اس کی صفات پر غور کرو، اس لیے کہ عقل اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتی۔ یقینی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تصور ہم ذہن میں قائم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کی مثل نہیں ہے، وہ باقاعدہ کوئی صورت نہیں رکھتا ہے کہ جس کا ہم تصور ذہن کے اندر لا سکیں۔ اور تصور لانا تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے بعد ہی ہو سکتا ہے، یا اس کے تین اسباب کہہ لیں، تین اسباب ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی صورت بیان کر دی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، تو ہمارے ذہن میں کوئی تصور قائم ہو جاتا، یا ہر شخص اپنے رب کریم کو اپنی چشمان ظاہری سے دیکھنے پر قدرت رکھتا تو دیکھ کر تصور حاصل ہو جاتا، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود خواب میں سب کو زیارت کروا دیتا تو چلیں ایک تصور خواب کے اندر ظاہر ہو جاتا۔ لیکن کوئی اس میں سے یا اللہ کی کوئی مثل شے ہوتی معاذ اللہ، اس شے کے بیان سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جاتی۔ جیسے کوئی ہاتھی کے بارے میں بیان کرے کہ یعنی یوں کہے کہ میں افریقہ میں نے ایک جانور دیکھا تھا جو ہاتھی کی مثل تھا، تو اگر ہم نے ہاتھی دیکھا ہوگا تو اس جانور کی حیت کا سمجھنا، اس جانور کی بناوٹ کا سمجھنا بہت آسان ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل اگر کوئی چیز ہوتی تو چلیں اس چیز کے بیان کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی تصور ضرور قائم کر سکتے تھے، لیکن اب اس کی کوئی صورت ایسی نہیں بنتی ہے کہ کسی بھی ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تصور کو قائم کر سکیں۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر تصور کے اعتبار سے تو غور نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ہمارے عقائد کا بیان پہلے سنا ہو، الفرقان پروگرام میں ہم نے بیان کیا تھا، اتنا ضرور ایک مسلمان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اس کی ذات اس کائنات میں موجود ہے، لیکن کس مقام پر ہے، پرٹیکولر کسی جانب ہم اللہ کی نشاندہی نہیں کر سکتے کہ وہ آسمان پر ہے، زمین پر ہے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، کہیں اس کی خاص جگہ پرٹیکولر یا خاص سمت متعین نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف ہم اتنا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تمام اشیاء کا، پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اسے گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرے ذرے کا ہمہ وقت علم رکھتا ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے ذرے ذرے میں جب چاہے جیسا چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تصرف کا مطلب اسے بڑا کرے، چھوٹا کرے، مار دے، زندہ کرے، بگاڑ دے، بنا دے،
بیماری میں مبتلا کر دے، صحت میں مبتلا کر دے، سب پر اس کو اختیار حاصل ہے، یہ اختیار تصرف کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام اشیاء پر قدرت رکھتا ہے، اس کے زیر قدرت ہے۔ گویا کہ بس اتنا تصور ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ کہاں موجود ہے، جگہ کا تعین نہیں کریں گے، یہ کہنا بھی غلط ہوتا ہے ہر جگہ موجود ہے، کہ ہر جگہ میں کوئی ایک جگہ بھی تو شامل ہوتی ہی ہے نا، اور اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک و صاف ہے۔ تو اگر بچوں کو بھی سمجھائیں تو صرف اتنا سمجھائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کسی بھی چیز میں کسی بھی طرح کی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ بس بچوں کو اتنے سمجھائیں۔ اب اگر بچے پھر معصومانہ انداز میں پوچھیں کہ وہ ہے کس جگہ، تو آپ فرمائیں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کی لیے جگہ ہم نہیں بتا سکتے ہیں، لیکن وہ موجود ہے۔ تو بہرحال یہ بچوں کے اعتبار سے تھا، بڑوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، لیکن جگہ کے تعین کے بغیر۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ بعض لوگ نادانی میں کہہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اوپر والا ہے، آسمان پر ہے، یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سمت کا تعین کرنا علماء اسلام، جمہور علماء اسلام کے نزدیک بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ایک طرف اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سمت کو متعین کر دیں گے تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرنا ممکن ہو جائے گا، جس کو مشار الیہ کہتے ہیں، یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات مشار الیہ بن جائے گی، یعنی اس کی طرف اشارہ کرنا ممکن ہے، تو جس کی طرف اشارہ کیا جا سکے وہ کسی نہ کسی جگہ میں ضرور ہوتی ہے، اور جو چیز جگہ میں ہوتی ہے وہ ضرور جسم رکھتی ہے، اور جسم کی تعریف یہ ہے کہ جو لمبائی، چوڑائی، گہرائی میں تقسیم کو قبول کر لے وہ جسم ہے۔ تو لہٰذا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک باقاعدہ جسم والا ہونا ثابت ہوگا، اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے جسمانیت ہم ثابت کریں گے تو اس کا قابل تقسیم ہونا بھی لازم آئے گا، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا رب تقسیم کو قبول نہیں کرتا، وہ کبھی تقسیم نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح ایک غلط تصور قائم ہو جائے گا۔ اور یہ غلط تصور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اس لیے قائم ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ ثابت کی یا اس کو مشار الیہ بنا دیا۔ اس لیے بڑے حضرات یہی سمجھیں، اگر کوئی آپ سے غیر مسلم بھی کویسچن کرتا ہے کہ بھئی آپ کا رب کہاں ہے، آپ کیا تصور رکھتے ہیں، تو آپ فرمائیں گے کہ ہمارا رب اس کائنات میں موجود ہے، لیکن ہم اس کی شان کے لحاظ سے یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی ایک جگہ میں ہے۔ ہاں، اس کائنات میں موجود ہے، اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے اعتبار سے ایک ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علم کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ وہ ایک ایک چیز کا علم رکھتا ہے، اور قدرت کے اعتبار سے گھیرنے کا مطلب کہ ہر چیز میں تغیر و تبدل کا اختیار رکھتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان آیات پر کلام کریں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل پر غور و تفکر کی دعوت دی ہے، اور یہ دراصل اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیلیں ہیں کہ ہاں، کائنات میں ایک رب کا وجود موجود ہے۔ اگر ایک عام انسان بھی عقلی لحاظ سے بھی غور و تفکر کر لیتا، چاہے جا کے قرآن پاک کی آیات پہ غور و تفکر کرے، اگر صرف عقلی لحاظ سے بھی دیکھ لیتا تو یقیناً ایک شخص یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ اس کائنات میں ایک ذات ایسی ہے، کم از کم ایک ذات تو ایسی ہے کہ جو پوری کائنات میں تصرف کر رہی ہے اور اس کائنات کا نظام کنٹرول کر رہی ہے۔ وداؤٹ کنٹرول کوئی بھی چیز نہیں چلتی ہے، گاڑی نہیں چل سکتی ہے، فیکٹری نہیں چل سکتی ہے، مشینیں نہیں چل سکتی ہیں، انہیں بھی ایک وقت میں بند کرنا ہوتا ہے، کھولنا ہوتا ہے، مینٹیننس وغیرہ ان کی ہوتی ہے، آئلنگ ہوتی ہے، اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ آپ پوری کائنات کے نظام کے بارے میں کیا تصور کرتے ہیں کہ یہ کائنات کا بے نقص نظام جس کو ہم روزانہ اپنی آنکھوں سے بارہا دیکھتے ہیں، اور مختلف انداز سے خود قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا کیا یہ بغیر کسی چلانے والے کے چل رہا ہے؟ اتفاقی طور پہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر بالفرض اتفاق کا وجود مان بھی لیا جائے، جو کہ ایک مسلمان کے نزدیک جائز نہیں ہے، اس پہ میں تھوڑا سا کلام کرتا ہوں، تو اتفاقی طور پہ اگر بالفرض یہ کر لیا جائے جی اتفاقاً چل رہا ہے یہ نظام، تو اتنے ایکوریٹ طریقے سے نہیں چلتا، اتنے منظم طریقے سے نہیں چلتا، اس میں بے ڈنگا پن ہوتا ہے۔ جیسے گاڑی کو چھوڑ دیں کہ وہ بغیر ڈرائیور کے چل رہی ہے، یعنی ڈھلان پہ چلا کر چھوڑ دیجئے، ڈرائیور اتر جائے، اب وہ گاڑی کے سیدھی سیدھی چلتی رہے گی، اور موڑ پہ بریک بھی خود بخود لگ جائیں گی، آرام سے مڑے گی؟ نہیں، وہ سیدھی چلتی جائے گی، وہ گڈھوں میں گرتی ہوئی آخر ڈس بیلنس ہو کر الٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کائنات کا نظام
کوئی ذات نہ چلا رہی ہوتی، اس کو کنٹرول نہ کر رہی ہوتی، واچ نہ کر رہی ہوتی، تو یقیناً یہ نظام کچھ عرصے چلنے کے بعد کسی نہ کسی بگاڑ کا شکار ہوتا اور ختم ہو جاتا۔ حالانکہ خود آپ کی عمر اگر 40 سال ہے، 50 سال، 60 سال آپ دیکھ رہے ہیں، اور پھر صدیوں سے یہ نظام چل رہا ہے، جسے کہ سائنسدان تحقیق کر رہے ہیں، اور بے نقص نظام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات یقیناً اس کو کنٹرول کر رہی ہے، اور وہی ذات ہمارے رب کریم کی ذات ہے۔ اس پر بھی ہم دلیل قائم کریں گے کہ وہ ہمارے رب کی ہی ذات ہے، اس پہ کیا دلیل ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ دلیل قائم ہوگی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ ہم آیات کی طرف آتے ہیں اور درس قرآن کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ یہ آپ نے بھی مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کمیونسٹ سے مناظرہ ہو گیا۔ وہ خدا کے وجود کا منکر تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، وہ کہتا تھا کہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے بس۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ، ایک وقت کا تعین کیا، کثیر لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور وہ شخص آپ سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کے تھوڑا دیر سے وہاں پر آئے۔ تو جب وہاں پہنچے تو اس شخص نے کہا کہ بھئی آپ اتنی دیر سے کیسے آئے، مسلمانوں کے امام ہیں، آپ کو تو بڑا وقت کا پابند ہونا چاہیے تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن مجھے کچھ حیرت انگیز مناظر نے روک لیا تھا۔ اس نے کہا وہ کیا مناظر تھے؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں دریا کے قریب آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک درخت خود بخود کٹ گیا، اور اس کے درخت کی شاخیں علیحدہ ہوئیں، چھال علیحدہ ہو گئیں، پھر اس کے تنے کے ٹکڑے ہو گئے اور تختے بن گئے، پھر وہ تختے آپس میں جڑ گئے، اور جڑنے کے بعد پھر وہ پانی کے اندر چلے گئے۔ جب وہ پانی میں پہنچے پھر میں اس پہ بیٹھ گیا، اور وہ اس نے مجھے دوسرے کنارے پر پہنچا دیا۔ تو اس منظر کو دیکھتے ہوئے مجھے کافی وقت لگ گیا۔ اس شخص نے کہا کہ آپ امام ہو کیسا مذاق کر رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے ایک درخت خود بخود کٹ جائے، اس کی لکڑیاں بن جائیں، پھر کشتی بھی تیار ہو جائے، پھر وہ خود کشتی دریا میں بھی گر جائے، اور پھر وہ آپ کو پار بھی کروا دے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص بس میں مناظرہ جیت گیا۔ اب تو نے خود ہی اپنی بات کا جواب دے دیا کہ جب ایک کشتی خود بخود بن کر دریا میں اتر کر کوئی فعل نہیں کر سکتی، تو بتا پوری کائنات کے اندر کروڑوں چیزیں خود بخود کیسے اس نظام کو چلا سکتی ہیں؟ یقیناً ان کا چلانے والا بھی تو کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ تو وہ شخص فوراً سمجھ گیا کہ واقعی میں غلطی پر تھا، وہ تائب ہوا اور الحمدللہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ کہ سب سے پہلے ہم اس پہ دلیل قائم کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف انداز سے اپنی قدرت کے دلائل بیان فرمائے ہیں، جن سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 5 اور 6 ہے۔ ارشاد ہوتا ہے هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، وہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو چمکنے والا بنایا، وَالْقَمَرَ نُورًا، اور چاند کو نور بانٹنے والا بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ، اور اس نے چاند کی منازل مقرر کی۔ یہ 18 منزلیں ہوتی ہیں۔ ایک مہینے کا اگر 30 دن کا مہینہ ہوتا ہے یعنی 30 راتوں کا، تو 28 راتوں میں یہ 18 منزلیں اپنی طے کرتا ہے۔ 18 منزلیں کا مطلب اس کے جیسے راؤنڈ لگاتا ہے، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف جاتا ہے، تو 18 پوائنٹ کے اوپر یہ ٹھہرتا ہوا پہنچتا ہے، تو اس کو 18 منازل کہا جاتا ہے۔ اگر 30 رات کا مہینہ ہو تو 28 راتوں میں مکمل کرتا ہے، اور اگر یہ 2 راتیں اس کے اندر یہ بالکل غائب رہتا ہے، 28 میں ظاہر ہوگا۔ اور اگر یہ 29 کی رات ہوتی ہیں تو 28 راتوں میں ہی منزل طے کرتا ہے، 1 رات بس یہ غائب رہتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی رات کا چاند جو مہینے کے پہلا ہوتا ہے چاند بہت ہی باریک ہوتا ہے، اگلی رات اس سے تھوڑا موٹا، اس سے اگلی رات اس سے بڑا موٹا، تو یہ ایسے ایسے منازل طے کر رہا ہے۔ ایک رات میں ایک منزل طے ہو رہی ہے، دوسری رات میں دوسری منزل، تیسری منزل، اس طرح یہ 18 منزلیں طے کرتا رہتا ہے۔ یعنی ہر رات میں ایک ہی طے کرے، ضروری نہیں ہے 1.5 کر لی، پھر یعنی غرض ہے کہ آپ جب اس کو دیکھتے رہیں گے تو 28 راتوں میں 18 منزلیں طے ہو جاتی ہیں۔ اور اس طریقے سے اگر یہ 29 کا مہینہ ہے تو 1 رات چھپا رہتا ہے، اور 30 کا مہینہ ہے تو 2 راتیں چھپا رہتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی منازل مقرر کی۔ کیوں مقرر کی؟ فرمایا لِتَعْلَمُوا، تاکہ تم لوگ جان لو، عدد السنین، سالوں کی تعداد، والحسابہ، اور دیگر حساب۔ جیسے ہم چاند سے حساب معلوم کرتے ہیں، عدت کے معاملات چاند سے ہی لگائے جاتے ہیں، حساب و کتاب ہوتا ہے۔
اسی طرح زکوٰۃ کے سال کا حساب یا زکوٰۃ کی پرٹیکولر تاریخ کے ایک سال پورا ہو گیا، اس کا حساب و کتاب بھی چاند کی منازل سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے افطار دیکھ لیجئے آپ، مطلب عید الفطر کے لیے چاند، رمضان کے لیے چاند دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چاند کی منازل کی برکت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے حساب کتاب کے معاملات رکھے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مگر حق کے ساتھ۔ یفصل الآیات، اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے، لقوم یعلمون، ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، غور و تفکر کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ انا فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے مختلف ہونے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمایا ہے، لآیات لقوم یتقون، ایسی نشانی، ایک ایسی قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو تقوی اور پرہیزگاری رکھتی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کے پر دلیلیں جو کائنات میں قائم کی گئی ہیں ان کی نشاندہی فرمائی۔ تو ذرا غور و تفکر کریں کہ ہر مہینے چاند نکلتا ہے، شروع میں باریک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ موٹا ہوتا جاتا ہے، پھر 14ویں کا چاند بہت بڑا ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہوتا ہے، بال برابر رہ جاتا ہے، 2 راتوں میں غائب ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اس چاند کو چلا رہی ہے؟ کیوں چاند پہلے سے ایک دم بڑا نہیں ہو جاتا، ظاہر نہیں ہو جاتا؟ کیوں یہ غائب نہیں ہو جاتا ہماری نگاہوں سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام چلایا ہوا ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اتنا بڑا سیارہ اور اتنی روشنی دینے والا، اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان فرمایا کہ اس نے سورج کو باعث ضیاء بنایا اور چاند کو نور والا بنایا۔ سورج کی روشنی نکلتی ہے تو آپ دیکھیں پورا دن کس قدر روشن ہو جاتا ہے، اور اتنا روشن ہوتا ہے کہ چاند کا نور بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتا ہے، چاند بھی پھیکا۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے دن میں بھی آپ کو چاند نظر آ جائے گا لیکن پھیکا ہوگا، کہ سورج کی روشنی اتنی تیز ہے کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے چھپ جاتی ہے۔ تو یہ غور و تفکر کی ضرورت ہے، اس بات غور و تفکر کرنا چاہیے کہ رات میں ہمیں ایک قدم کی چیز نظر نہیں آتی، لیکن دن میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ سورج کو نمودار فرما دیتا ہے تو وہی کمرہ ہے، لیکن ایک ایک چیز چاہے آپ لائٹ جلائیں نہ جلائیں بالکل واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ یہ کتنا عظیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ سورج کتنا بڑا سیارہ اللہ نے پیدا فرمایا کہ پوری کائنات ایک دم روشن کر دیتا ہے۔ کیا انسان اتنا بڑا کوئی بلب ایجاد کر سکتا ہے کہ جس سے پوری کائنات ایک وقت میں اس قدر روشن بھی ہو جائے؟ اور جو توانائیاں سورج فراہم کر رہا ہے کہ انسان اس کے توانائی جسمانی لحاظ سے حاصل کرتا ہے، اس سے نشو و نما میں مدد ملتی ہے، جس زمین پہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے وہ پودے اگاتی ہے، حیات اس سے پیدا ہوتی ہے، زندگی ملتی ہے، تو کیا ہم اتنا بڑا بلب ایجاد کر سکتے ہیں؟ ساری دنیا کے انسان مل کر جو سورج کی مثل پوری دنیا کو ایک متوازن روشنی فراہم کرے اور اطراف کو جلائے بھی نہیں، کوئی چیز سڑے بھی نہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا عظیم اظہار ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک ذات ایسی ہے کہ جس نے عظیم چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ سلسلہ کلام جاری رہے گا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ میں